باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الاخلاص کا مطالعہ کریں گے جو قرآن مجید کی 112ویں سورہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں کل 4 آیات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی 5 صفات بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی آیت ہے قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ احد ہے۔ قل جو ہے یہ فعل امر ہے، یعنی سیکنڈ پرسن میسکولن سنگولر امپیریٹیو ورب۔ اس کا معنی ہے کہہ دیجئے یا اعلان عام کر دیجئے ہو اللہ احد، کہ وہ اللہ احد ہے۔ ہوا جو ہے یہ ضمیر منفصل ہے، یعنی تھرڈ پرسن میسکولن سنگولر پرسنل پروناؤن ہے، اور اس کا معنی ہے وہ یا ہی۔ اللہ معبود حقیقی کا اسم ذات ہے، یعنی ذاتی نام ہے، اور یہاں پہ نومینیٹو پراپر ناؤن کے طور پہ آیا ہے۔ اللہ کی جو صفت بیان ہوئی ہے اس آیت میں وہ ہے احد، اور احد کا ایک معنی ہے ون یا ون اینڈ اونلی، یعنی ایک کہ جس کے ملٹیپلز نہ ہوں، جس کے 2 3 یا 4 وغیرہ نہیں۔ دنیا کے کچھ مذاہب میں ملٹیپل گاڈز کا کانسیپٹ ہے، لیکن یہاں کہا گیا ہے کہ جو اللہ معبود حقیقی ہے وہ احد ہے، وہ ایک ہی ہے، ملٹیپل گاڈز نہیں ہیں۔ اللہ معبود حقیقی ایک ہی ہے، اونلی ون۔ احد کا دوسرا معنی ہے اکیلا، یعنی جس کی کوئی فیملی یا خاندان نہیں، وہ سنگل ہے یا سنگولر ہے، اس کی کوئی فیملی کوئی خاندان نہیں، وہ اکیلا ہے۔ احد کا تیسرا معنی ہے یکتا یا یگانہ یا بے مثال، بے نظیر، بے ہمتا، لاثانی، یعنی جس جیسا کوئی اور نہ ہو۔ تو اللہ جو ہے وہ احد ہے، یعنی یکتا ہے، یونیک ہے، میچ لیس ہے، پیئر لیس ہے، ان ایکولڈ ہے، ان پیرللڈ ہے۔ احد کا چوتھا معنی ہے کہ وہ ذات جس کی ذات میں کوئی شریک نہ ہو، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور احد کا پانچواں معنی ہے ناقابل تقسیم وحدت، انڈیویزیبل، یعنی کوئی وہ ذات کے کوئی اور ذات کبھی اس کی ذات کا حصہ نہ رہی ہو۔ تو یہ بھی کچھ مذاہب میں کانسیپٹ ہے کہ انسان کی ذات یا روح خدا کی ذات یا روح کا حصہ تھی، وہ اس سے الگ ہو گئی، اور دوبارہ مرنے کے بعد امکان ہے کہ وہ انسان کی جو ذات یا روح ہے وہ خدا کی ذات یا روح کے ساتھ مل جائے گی۔ لیکن یہاں کہا گیا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ احد ہے، وہ ناقابل تقسیم وحدت ہے، انڈیویزیبل ہے، وہ ذات کامل ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی ذات اس سے الگ ہو گئی اور وہ کامل ذات نہ رہی۔ وہ انڈیویزیبل ذات کامل ہے، کوئی اور ذات کبھی بھی اس کی ذات کا حصہ نہیں رہی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت احد آئی ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، اور بے مثال ذات کامل ہے۔ Say he is Allah, one and only, unique, peerless and matchless۔ دوسری آیت ہے اللہ الصمد۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی جو دوسری صفت بیان ہوئی ہے وہ ہے الصمد۔ تو الصمد جو ہے یہ نومینیٹو میسکولن سنگولر ناؤن ہے، اور اس کا پہلا معنی ہے واجب الوجود، یعنی وہ ذات جو بذات خود قائم اور برقرار ہو، یعنی قائم بذات، اس کو کسی اور ذات نے قائم نہیں کیا، وہ بذات خود قائم ہے۔ الصمد کا دوسرا معنی ہے بے نیاز، یعنی جو کسی کا محتاج نہ ہو مگر سب اس کے محتاج ہوں۔ اور الصمد کا تیسرا معنی ہے لا زوال، لم یزل یا لا فانی، جو
کبھی فنا ہونے والا نہ ہو، اٹرنل ہو۔ اور الصمد کا چوتھا معنی ہے کوئی قابل اعتماد آسرا اور سہارا، یعنی ملجا و ماوا، کہ جس پر یا جس کے پاس ہر چیز جو ہے وہ پناہ لے سکے۔ تو اللہ الصمد، اللہ قائم بذات، ہر شے سے بے نیاز، لازوال اور تمام عالم کا ملجا و ماوا ہے۔ Allah is the absolute, the independent, and the eternal resort of succor and refuge for all۔ اور اللہ کی تیسری صفت یہاں پہ یہ آئی ہے کہ لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں۔ لم جو ہے یہ حرف نفی ہے، نیگیٹو پارٹیکل ہے۔ یلد جو ہے یہ تھرڈ پرسن میسکولن سنگولر امپرفیکٹ ورب ہے، جسم موڈ میں آیا ہے، یعنی فعل مضارع مجزوم ہے۔ not he begets۔ اور چوتھی صفت جو آئی ہے وہ یہ ہے کہ ولم یولد، اور نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے۔ وہ پروکریشن کے پروسیس سے نہیں بنا ہوا۔ اللہ کی صرف تخلیق تو ہے کہ وہ خالق ہے، لیکن تولید نہیں ہے۔ واؤ جو ہے یہ عاطفہ ہے، کنجنکشن ہے۔ لم نیگیٹو پارٹیکل ہے، اور یولد جو ہے یہ تھرڈ پرسن میسکولن سنگولر پیسو وائس ہے، امپرفیکٹ ورب کی فارم ہے، اور جسم موڈ میں ہے، یعنی فعل مضارع مبنی للمجہول مجزوم۔ اس آیت میں دو صفات آئی ہیں کہ اللہ لم یلد ہے ولم یولد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ neither he begets and nor he is begotten۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو پانچویں صفت آئی ہے چوتھی آیت میں وہ ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ ہی ہے اس کا ہمسر، ہم پلہ یا مماثل کوئی ایک بھی۔ واؤ کنجنکشن ہے، لم نیگیٹو پارٹیکل ہے، یکن جو ہے تھرڈ پرسن میسکولن سنگولر امپرفیکٹ ورب ہے، جیسے موڈ میں آیا ہے، فعل مضارع مجزوم۔ لہو میں جو لام ہے یہ پریپوزیشن ہے، اور ہو جو ہے یہ تھرڈ پرسن میسکولن سنگولر پرسنل پروناؤن ہے، جس کا معنی ہے اس یا ہم۔ لہو اس کے لیے یا اس کا، کفون کوئی ایکول، کوئی کمپیریبل، کوئی ہمسر، کوئی جوڑ کا، کوئی ہم پلہ یا کوئی مماثل۔ تو اللہ کا کوئی ہمسر، کوئی ہم پلہ یا کوئی مماثل نہیں ہے۔ احدن یعنی ایک بھی، ایک سنگل بھی دنیا میں ہستی نہیں ہے جو اس کی ہمسر، ہم پلہ یا مماثل ہو۔ تو یہ سورۃ الاخلاص جو قرآن مجید کا 112ویں سورہ ہے، اس کی 4 آیتیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی 5 صفات اس میں آئی ہیں کہ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔